السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے مرنے کے بعد انسان اپنے اعمال و احوال کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 45 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا اور وہ محسوس کریں گے گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہ تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ یعنی وہ لوگ جو اس دنیا میں غفلت میں رہے، ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی، نیک اعمال نہیں کیے، تو کل قیامت کے روز وہ پہچانیں گے کہ یہ ہم نے کیا تھا، یہ لوگ ہمیں کہتے تھے، مگر اس وقت وہ سخت خسارے میں ہوں گے۔ پھر فرمایا سورہ الشورى آیت 96 to 102، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين۔ وہ گمراہ لوگ اس دوزخ میں باہم جھگڑا کرتے ہوں گے اور کہیں گے، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ پھر فرمایا سورہ القیامہ آیت نمبر 14 and 15، بل الانسان علی نفسی بصیرہ ولو القا معاذرہ، بلکہ انسان اپنے حوالے نفس پر خود ہی آگاہ ہو جائے گا اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا۔ یہ مرنے کے بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہم ماضی میں کیا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، ہم سے کیا کہا گیا، کیا دعوت ہمیں ملی، ہم نے تکبر کیا، غفلت کی، دنیا کی پرستش کی، دنیا داری میں کھو گئے اور سمجھ بیٹھے تھے کہ سب کچھ معلومات دنیا میں یہی ہے، اور اہل ایمان کی بات ہم نے نہیں سنی، مومنین کو ہم نے ہنسی مذاق سے ٹال دیا اور غفلت میں پڑے رہے۔ اب سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور پھر سب سے بڑی خواہش ہوگی جو کسی صورت پوری نہیں ہوگی کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بیچ دیا جاتا، لوٹ جائیں، پلٹ کر لوٹ جائیں، واپس جائیں اور پھر جا کر نیک اعمال کریں۔ ایسا ہر گنہگار، ہر فاسق اور فاجر، ہر شخص تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جاؤں، پھر وہ احکام جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے تھے ان کو بجا لاؤں، ایمان لاؤں اور نیک اعمال لے کر رہوں، مگر وقت ختم ہو گیا۔ یہ ایک مختصر سا ایک سبجیکٹ ہے، بڑا آسان مومنین کے لیے۔ جو نہیں مانتے انہوں نے تو خواہشوں کے انبار لگا رکھے ہیں نا، پہاڑ ہیں خواہشات کے۔ ہمارے اندر بھی خواہشوں کے ہزاروں بت ہیں۔ کتنی ہماری پلاننگ ہوتی ہیں۔ پلاننگ اچھی چیز ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، مگر ان پلاننگ کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ انسان اللہ کو بھول جائے، انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، انسان اللہ اس کے رسول کی مقررہ کردہ حدود کو پامال کر دے۔
ایسا نہیں، یہ انسان خسارے میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا امتحان گاہ بنائی ہے، وہ چاہے اگر تو 1 سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں سارے لوگوں کو تباہ کر دے، مگر وہ کرتا نہیں ایسا۔ یہ اس کی طریقہ کار نہیں، اس کی سنت کریمہ نہیں ہے۔ اس نے چانس دیا ہے، ابھی وہ خاموش ہے، سن رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ کل اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اسی لیے عالم غیب و شہادہ ہونے کے باوجود اس نے یہ فرشتے مقرر کیے، لکھو، اور یہی ہمارے اعضاء گواہ دیں گے۔ تو وہ لوگ اس وقت سخت پریشان ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ماں باپ، نہ بیوی بچے، اور جن کے لیے ہم نے اپنی آخرت تباہ کی وہ سب دشمن ہوں گے، حتیٰ کہ جو ہمارے اپنے جو اعضاء ہے یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو ایمان اور اعمال صالح، اس اللہ کا فضل جو اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ فلاں فلاں کام نہیں کرنے، ان چیزوں سے دور رہیے، وگرنہ آخرت میں نقصان ہوگا۔ تو جو آخرت کے طلبگار ہیں ان لوگوں کے لیے منادی ہے، خوشخبری ہے، اور وہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اور سربہ سجود ہوں گے، اور خوشی ہوگی ان کو، اور وہ ہمیشہ خوش رہیں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، جن کو ندا دی جائے گی، خوشخبری دی جائے گی، جنتیں الاٹ کر دی جائیں گی۔ مگر وہ لوگ سخت ترین نقصان میں ہوں گے جنہوں نے تھوڑی سی دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بیچا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے، اس سوچ، ان کیفیات، ان معاملات اور حالات سے بچائے کہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ ہمیں آخرت کو نقصان دینا پڑے اور دنیا کا فائدہ ہو۔ ہرگز نہیں، دنیا ملے نہ ملے، آخرت ہماری اولین ترجیح ہے، اولین گول ہے، اولین مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھی رزق حلال دے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور آخرت میں بغیر حساب کے ہمیں کامیابی عطا کرے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔